وہ آئیں گے مار دیں گے، وہ آئیں گے ہم تو بالکل مارے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اللہ والے ہمیں بچا لو۔ حضرت جام نے اپنے کٹورے کو پلٹا، اپنے کٹورے کو پلٹا، کیا ہوا؟ پھر بغداد اسی کٹورے میں سما گیا اور وہ لوگ بچ گئے۔ پھر سپاہی واپس چلے گئے، جب سپاہی واپس چلے گئے تو پھر انہوں نے ابھی توبہ کی تھی، لیکن جب مصیبت سر سے ٹلی، ہمارے اندر بھی یہی موجود ہے، جب مصیبت آتی ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں۔ ابھی مصیبت آئے، کتنی بڑی مصیبت آ جائے تو ہم ایسی توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں آج کے بعد ایسی کام نہیں کریں گے، وہ نہیں۔ لیکن جب مصیبت سر سے چلی جاتی ہے، ٹل جاتی ہے، تو پھر اسی کام پہ ملبس ہو جاتے ہیں، اسی میں لگ جایا کرتے ہیں۔ تو جب انہیں پتا چلا کہ سپاہی چلے گئے، واپس چلے گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہی عیاشیاں کرنے لگے، پھر وہی گناہوں پہ ملبس ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ہلاکو بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ پھر چلا، کہا تم لوگ بے وقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں کیسے نظر نہیں آتا بغداد، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہلاکو بادشاہ اپنی پوری فوج کو لے کے آیا۔ جب انہیں پتا چلا کہ ہلاکو بادشاہ آ رہا ہے، آج تو مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، پھر اللہ والے کی بارگاہ میں گئے، اللہ والے مجھے بچا لو، اے جام رحمت اللہ علیہ مجھے بتا لو، آج اگر آپ نے نہیں بچایا تو ہم لوگ مار دیے جائیں گے۔ حضرت جام نے اپنا کٹورا پلٹنا چاہا، جیسے ہی کٹورا پلٹنا چاہا آواز آئی، اے جام آج نہیں، آج کٹورا نہیں پلٹا جائے گا، آج انہیں نہیں بچایا جائے گا، اگر آج بھی تم انہیں بچا لو گے تو پھر یہ عیاشیوں پہ لگ جائیں گے، پھر یہ گناہ کرنے لگیں گے، تم انہیں کتنی چھوٹ دو گے؟ آواز آئی، حضرت جام نے کٹورا نہیں پلٹا۔ پھر کیا ہوا؟ ہلاکو بادشاہ نے آ کے ایک ایک کے سروں کو کاٹا تھا اور ان کے سروں کے مینار تعمیر کر کے ان کے سامنے شراب پی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، جس دن سے ہم یہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، آج کے بعد ہم کبھی ان گناہوں کو نہیں کریں گے جو گناہ کر رہے ہیں، دوبارہ کبھی ان گناہوں کے قریب نہ جائیں، تو انشاءاللہ آپ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ بس آئیں تو اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ تو بلاتا ہے میرے بندے آ تو سہی، میں تیری توبہ قبول فرمانے والا ہوں، میں تجھے معاف فرمانے والا ہوں، تو نے کتنے بھی گناہ کر دیے، تو نے کتنے بھی گناہ کر دیے، لیکن اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو ایسے ہی معاف فرما دے گا اگر تم سچی توبہ کرو گے، ایسے گناہ معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں، ایسے تم ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ایسے تمہیں معاف فرما دے گا۔ ہاں، میں آخری بات کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں کہ بس اپنے دلوں کو تبدیل کر لیں۔ ایک انسان نے خواب دیکھا، ایک شخص نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر یہ اتنی بڑی بڑی باتیں موجود ہیں، اتنی نصیحت کی باتیں موجود ہیں، جس نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک انسان نے خواب دیکھا کہ اسے ایک شیر دوڑا رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، شیر دوڑا رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، بھاگتے 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 وہ ایک درخت کے پاس ٹھہرا۔ اب اس نے سوچا کہ درخت پر چڑھ جائیں گے تو شیر سے بچ جائیں گے۔ درخت کے پاس جیسے ہی رکا تو وہاں دیکھتا ہے کہ ایک بہت بھاری گڑھا ہے، ایک گڈھا کھدا ہوا ہے، اس میں دو کالے کالے سانپ ہیں، ایک کالے رنگ کا ہے، دوسرا بھی کالے رنگ کا ہے، دو اژدہے ہیں۔ اب اس نے کیا دیکھا کہ اس پر کود گیا اور اس پیڑ پر بیٹھ گیا، لیکن اس کی تو اب وہ حالت اس لیے خراب تھی کیونکہ نیچے دو کالے کالے سانپ تھے، گڑھا تھا اور شیر دوڑا رہا تھا، شیر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ جب یہ اس پر بیٹھا تو بیٹھا ایسی ڈال پر جو ٹوٹنے والی تھی، جس کو دو چوہے کھتر رہے تھے، ایک کالے رنگ کا چوہا کھتر رہا تھا، ایک سفید رنگ کا چوہا کھتر رہا تھا، دو چوہے کھتر رہے تھے۔ لیکن اب یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ ڈال ٹوٹی تو میں اس کے اندر گر جاؤں گا۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے اوپر ایک بوند ٹپکی، اوپر دیکھا تو شہد کا چھتا لگا ہوا تھا اور شہد کے چھتے سے شہد ٹپک رہا تھا۔ اس نے اپنے منہ کو اٹھایا اوپر، منہ کھولا، شہد کا جو رس تھا وہ اس کے اندر گرنے لگا۔ اب یہ اس شہد کے لذت میں آ گیا، اس شہد کو چوسنے لگا، اس کو کھانے لگا۔ اب یہ بھول گیا کہ اسے شیر دوڑا رہا ہے، اب یہ بھول گیا کہ جس ڈال پر یہ بیٹھا ہے وہ ڈال ٹوٹنے والی ہے، یہ بھول گیا اس کو دو چوہے کتر رہے ہیں، اب یہ بھول گیا کہ نیچے گڑھا ہے، اس میں دو کالے کالے اژدہے ہیں، دو کالے کالے سانپ ہیں، یہ بھول گیا اور یہ اس شہد کے نشے میں آ گیا، اس شہد کی لذت میں آ گیا۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ڈال ٹوٹی اور یہ گڑھے میں گر گیا، اور دو کالے جو سانپ بیٹھے تھے انہوں نے اس کو ڈس لیا، جیسے ڈسا ویسے ہی اس کی آنکھ کھل گئی، اچانک سے بیٹھ گیا، اٹھ کے ڈر گیا، اچانک سے اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت ڈرا، رونگٹے کھڑے تھے، فوراً بھاگتا ہوا گیا اللہ کے ولی کے پاس۔ ایک اللہ والے تھے، وہ دلوں کے حال کو جانتے تھے، ان کے پاس گیا، جاننے کے بعد کہا اے اللہ والے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟
ان اللہ والے نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے سارا کچھ بتایا، شیر دوڑا رہا ہے، وہ ایسا 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 ایسا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے نا، جو تجھے شیر دوڑا رہا تھا، وہ کوئی شیر نہیں تھا۔ کہا کیا تھا؟ کہا وہ تیری موت تھی۔ جو تجھے شیر کی شکل میں تجھے دوڑا رہا تھا وہ تیری موت تھی، وہ کوئی شیر نہیں تھا۔ کہا اچھا۔ کہا وہ گڑھا کیا تھا؟ کہا جو گڑھا تھا وہ تیری قبر تھی۔ کہا قبر تھی؟ کہا وہ تیری قبر تھی۔ کہا وہ کالے کالے سانپ کیا تھے؟ کہا جو کالے کالے سانپ تھے وہ تیرے گناہ تھے۔ تو جانے انجانے میں گناہ کر دیتا ہے، تجھے لگتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے، تو کسی سے مذاق کرتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں، بھتیجے سے مذاق کر رہا ہے، اگر کسی کا چچا ہے تو چچا بھتیجے سے مذاق کر رہا ہے، کوئی کسی سے مذاق کر رہا ہے، مذاق میں وہ ایسی غلط باتیں بول دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، لیکن ہاں وہ گناہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ان کے عذاب تھوڑی ہوگا، ہر گناہ کا عذاب پڑے گا۔ تو کہا وہ تیرے جو وہ گناہ تھے، جو کالے کالے سانپ تھے وہ گناہ تھے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا جس ٹہنی پر میں بیٹھا تھا، جس ڈال پر میں بیٹھا تھا، وہ ڈال کیا تھی؟ کہا وہ تیری زندگی تھی۔ کہا زندگی تھی؟ کہا ہاں وہ تیری زندگی تھی۔ اچھا اس کو دو چوہے کدھر رہے تھے، ایک کالے رنگ کا تھا، ایک سفید رنگ کا تھا۔ کہا وہ تو چوہے تھوڑی نہ تھے۔ کہا پھر کیا تھا؟ کہا وہ رات اور دن تھے، رات آتا ہے دن چلا جاتا ہے، رات آتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے تیری زندگی کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، تیری زندگی کے دن گھٹتے جا رہے ہیں، اور جس دن تیری زندگی پوری ہو جائے گی، موت کا فرشتہ آ جائے گا، تیری روح کو لے کر چلا جائے گا۔ آج ہم اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہماری عمر بڑھ گئی، کسی کی 40 سال، کسی کی 20 سال، کوئی 30 سال پہ بنا رہا ہے، ہر سال کے سال بنا رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ میری عمر بڑھتی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں عمر گھٹ رہی ہے۔ مان لیجئے کسی کی 60 سال عمر ہے، اس کی 40 ہو گئی، اب اگر 41 ہوا، اب وہ جنم دن منا رہا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے تو 20 ہی سال کم ہے، 20 سال میں اس کی پوری ہو جائے گی، اب وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ تو یہ اپنی زندگی میں ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، آپ توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن وہ ایک شخص قبرستان میں کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آج جو مردے ہیں نا، جو قبر میں چلے گئے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ توبہ کر نہیں سکتے، یہ اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ مر چکے ہیں، چلے جا چکے ہیں یہاں سے، لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے گا۔ تو اس نے کہا کہ وہ ٹہنی کیا تھی؟ کہا وہ تیری زندگی تھی، وہ دو چوہے جو تھے نا کالے اور سفید رنگ کے، وہ رات اور دن تھے، رات آتا ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، اس طریقے سے وہ زندگی کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور جب تیری زندگی کے دن ختم ہوئے تو تیری موت آ گئی اور وہ ٹہنی گر گئی۔ کہا ٹھیک ہے، وہ مجھے سمجھ میں آ گیا، لیکن جو اوپر وہ شہد کا چھتا تھا وہ کیا تھا؟ جس کے منہ میں آنے سے میں بھول گیا کہ مجھے شیر دوڑا رہا ہے، میں بھول گیا کہ جس ٹہنی پر بیٹھا ہوں وہ ٹوٹنے والی ہے، میں ساری چیزیں بھول کے اس شہد کی لذت میں آ گیا، اس شہد کے نشے میں آ گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ والے کہتے ہیں وہی تو دنیا کا مزہ تھا، وہی تو دنیا کا مزہ تھا۔ جب تو دنیا کے مزے میں پڑا تو بھول گیا کہ تجھے مرنا ہے، تو بھول گیا کہ تجھے موت آنی ہے، لیکن نہیں، تو اس دنیا کے نشے میں آ گیا، دنیا کی طرف آ گیا اور تو ساری چیزوں کو بھول گیا، اسی لیے تیری ٹہنی ٹوٹی، تیری زندگی ختم ہوئی اور تیری موت آ گئی۔ تو ابھی تیرے پاس وقت ہے بیٹا، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی وقت اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور عریضہ پیش کر دیا، یا اللہ مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں ابھی تک، جو میں گناہ کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ سچے دل سے توبہ کی، تو جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اور ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی بھی گناہ نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔